درود شریف پڑھ لو۔ اس مہینے کی چند خصوصیات۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق اور شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار داڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہ کھائی گئی ہو تو صبح ہی سے روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو بڑی بشاشت سے اسے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، کیا رضائے الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہیں تو 2-4 غریبوں کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ اگر جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار اور سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ اثار و غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ مثلا لکھتا ہوں، ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر ان میں کچھ رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھوؤں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ چچا زاد بھائی نے اپنے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ہے تمہارے اسلاف کے ایثار کے خود پیاسے جان دے دی اور ادبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ روح البیان میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلاوے یا ننگے کو کپڑا پہناوے یا مسافر کو شباشی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں میں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر مہینہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری زندگی کی کفایت کی تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کراوے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس مہینے کے 3 حصے اور اس کی تفصیل۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے
یعنی حق تعالیٰ شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بھی بہت سی روایت میں ختم قرآن پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو معمولی گنہگار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گنہگار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ سود بن کر لوگوں کے مال میں بڑھوتری کا سبب بنے، یہ تو اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور جو کچھ زکوٰۃ وغیرہ دو گے جس سے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑھاتے رہتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بڑھوتری کی غرض سے مال دینے میں وہ سب مال داخل ہے جو اس نیت سے دیا جاوے کہ اس سے افضل ملے، یعنی چاہے دنیا میں اس سے افضل ملنے کی، زیادہ ملنے کی امید پر خرچ کرے یا آخرت میں زیادہ ملنے کی امید پر خرچ کرے، وہ سب بڑھوتری کی امید میں داخل ہے۔ اسی لیے ربا اور زکوٰۃ کو ساتھ ذکر کیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ اس سے مراد ہدیے ہیں، یعنی جو ہدیہ وغیرہ کسی کو اس غرض سے دیا جاوے کہ وہ اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کر دے گا۔ مثلا کسی کی دعوت اس غرض سے کی جاوے کہ وہ پھر نذرانہ دے گا جو اس سے بہت زیادہ ہوگا جتنا دعوت میں خرچ کیا گیا، اسی میں نیوتا وغیرہ بھی داخل ہے۔ یہ سب کے سب بڑھوتری کی نیت سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی ضابطہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اضافہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی ہدیہ اس نیت سے دیا جاوے کہ اس کا بدلہ دنیا میں ملے، اس کا ثواب آخرت میں نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آخرت کی نیت سے دیا ہی نہیں تو وہاں کیوں ملے۔ حضرت کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کو اس نیت سے دے کہ وہ بدلے میں اس سے زیادہ دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی اضافے کا سبب نہیں، اور جو شخص محض اللہ کے واسطے دے، جس شخص کو دیا ہے اس سے کسی قسم کی مکافات اور بدلے کا امیدوار نہ ہو، یہی وہ مال ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑھتا رہتا ہے۔ جو لوگ کسی کو زکوٰۃ وغیرہ کا مال دے کر اس کے امیدوار رہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ احسان مند رہیں گے، وہ اپنے ثواب میں اس بدنیتی سے خود کمی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فصل آیت میں 34 صفحہ 69 پر گزرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو محض اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، نہ تو ہم اس کا تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ اس کا شکریہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شانو نے زیادہ بدلہ چاہنے کی نیت سے خرچ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے منع فرمایا۔ چنانچہ دوسری جگہ خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ کسی کو اس غرض سے نہ دیں کہ اس کا زیادہ معاوضہ چاہیں۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ کے لیے خرچ کرنے کا ثواب اور اس کی زیادتی دین اور دنیا میں متعدد آیات اور روایت سے پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔ اس لیے خرچ کرنے والوں کو بہت اہتمام سے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کسی پر خرچ کرنے کی صورت میں ہرگز ان سے کسی قسم کے بدلے یا شکریہ کا امیدوار نہیں رہنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ لینے والا کے فرض ہیں کہ وہ احسان مند ہو اور اس کا شکر ادا کرے، لیکن دینے والا اگر اس کی نیت کرے گا تو وہ اللہ کے واسطے سے نکل کر دنیا کے واسطے میں داخل ہو جائے گا۔ بالخصوص زکوٰۃ میں تو اس کا وہمہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں وہ خود اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس میں کسی پر کیا احسان ہے۔ اس لیے آیت شریفہ میں زکوٰۃ کو اللہ کی رضا کے دینے کے ساتھ مقید فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مالوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، الحمد للہ۔